بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اگرچہ یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ مستقل روایت نہیں ہے بلکہ مذکورہ روایت ہی کا جز محسوس ہوتی ہے، البتہ کھیستہ انا المرامی العظیم بھی بادی النظر میں صحیح محسوس نہیں ہوتا۔ غالباً اس میں کتابت کی غلطی ہے، لیکن وہ مفہوم جو استنباط کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تیر کی شکل کے کسی اسلحے کے سبب یہ آگ پیدا ہوگی، واللہ عالم۔ البتہ اس سارے احتمالات میں پہلا احتمال زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتا ہے جس میں کسی مخصوص جنگی اسلحہ کی آگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ روایت حمران بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بنی عباس اور اس کے ہاتھوں شیعوں کی پریشانی کا ذکر آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابو جعفر منصور عباسی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سفر کر رہا تھا، اس کے آگے فوجیوں کے دستے چل رہے تھے اور میں اس کے پہلو میں گدھے پر ساتھ ساتھ تھا۔ اتنے میں ابو جعفر نے مجھ سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، مناسب تو یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں جو قوت و عزت عطا کی ہے اس پر آپ خوش ہوں اور لوگوں میں یہ مشہور نہ کریں کہ آپ اور آپ کا خاندان اس امر خلافت کا زیادہ مستحق ہے، تو ہم بھی آپ اور آپ کے خاندان کے در پہ آزاد نہ رہتے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ جس نے یہ بات میری طرف سے تجھ تک پہنچائی ہے وہ جھوٹا ہے۔ ابو جعفر منصور نے کہا کہ کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کہا؟ میں نے کہا کہ لوگ تو جادوگر ہیں، یعنی فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تجھے میری طرف سے آزردہ کریں۔ تجھے ان باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری احتیاج سے زیادہ ہے بنسبت تیری احتیاج کے جو ہم سے ہے۔ پھر منصور نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک دن میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہمیں سلطنت ملے گی یا نہیں، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ہاں، تمہاری سلطنت طویل و عریض اور شدید ہوگی، تمہیں سلطنت کے لیے طویل مہلت ملے گی اور تمہاری دنیاوی امور میں بڑی وسعت پیدا ہوگی، یہاں تک کہ ایک محترم مہینہ میں ایک محترم شہر میں ہم میں سے ایک محترم شخص کا خون بہاؤ گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسے وہ حدیث اچھی طرح یاد ہے، تو میں نے اسے کہا کہ شاید اللہ تجھے اس عمل قتل سے باز رکھے، اس لیے کہ میں نے اس حدیث میں تجھے مراد نہیں لیا تھا بلکہ میں نے تو فقط حدیث کی روایت کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ممکن ہے کہ اس قاتل سے مراد تیرے خاندان کا کوئی دوسرا شخص ہو جو اس عمل بد قتل کو انجام دے۔ اس کے بعد منصور چپ ہو گیا، اس کے بعد پھر مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ جب میں گھر واپس آیا تو ہمارے چاہنے والوں شیعوں میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے آپ کو منصور کے لشکر میں اس طرح دیکھا کہ آپ ایک گدھے پر سوار ہیں اور وہ ایک گھوڑے پر سوار ہے اور آپ کی طرف جھک کر گفتگو میں مصروف ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آپ اس کے زیر دست ہوں، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مخلوقات پر حجت خدا ہے، یہ اس امر خلافت کا مالک ہے اور مقتدا ہے، اور یہ دوسرا ظلم و جور کرتا ہے اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہے اور زمین میں خون ریزی کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار ہے اور آپ گدھے پر سوار ہیں۔ اس بات سے میرے دل میں ایسا شک پڑ گیا کہ مجھے دین اور زندگی کے تمام ہونے کا خطرہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو دیکھتا کتنے فرشتے میرے آگے پیچھے دائیں یا بائیں اور چاروں طرف ہیں تو منصور اور اس کے ہمراہیوں کو حقیر سمجھتا۔ اس نے کہا کہ اب میرے دل کو سکون ہو گیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یہ لوگ کب تک حکومت کرتے رہیں گے اور ہمیں کب سکون نصیب ہوگا؟ میں نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک مدت معین ہے؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے۔
تو میں نے جواب دیا کہ یہ جاننا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ جب ان کی تباہی کا وقت آئے گا تو چشمے زدن سے بھی کم وقت میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ ان کا حال خدا کی نگاہ میں کیا ہے تو ان سے اور زیادہ متنفر ہو جائے۔ اگر تو اور سارے اہل دنیا مل کر بھی یہ چاہیں کہ یہ لوگ جتنے گناہگار ہیں اس سے زیادہ گناہگار ہو جائیں تو یہ اتنے گناہگار ہیں کہ یہ ممکن نہ ہوگا۔ تو شیطان تجھ سے یہ وسوسہ نہ کرے، یقیناً عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو ہمارے عہد حکومت کا انتظار کرے گا اور خوف و اذیت پر صبر کرے گا اور کل ہمارے گروہ میں داخل ہوگا؟ مؤلف اس کے بعد امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ علامات بیان فرمائیں۔ نمبر 1، جب تو دیکھے کہ حق مر گیا اور اہل حق ختم ہو گئے۔ نمبر 2، اور تو دیکھے کہ ظلم و جور سارے شہروں پر مسلط ہو گیا۔ نمبر 3، اور دیکھے کہ قرآن پرانا ہو گیا اور اس میں وہ چیزیں پیدا کی گئیں جو اس میں نہیں ہیں اور خواہش نفس پر اس کی توجیہ کی گئی۔ نمبر 4، اور جب دیکھے کہ دین اس طرح متغیر ہو گیا جس طرح پانی متغیر ہوتا ہے۔ نمبر 5، اور جب دیکھے کہ اہل باطل اہل حق سے بلند و برتر ہو گئے۔ نمبر 6، اور جب دیکھے کہ شر ظاہر ہوا اور آشکار ہو گیا اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو اور خود اصحاب شر معذرت خواہ نہیں ہیں، انہیں پشیمانی نہیں ہے۔ نمبر 7، اور جب دیکھے کہ فسق ظاہر و آشکار ہو گیا اور مرد مردوں پر اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کرنے لگیں۔ نمبر 8، اور جب دیکھے کہ مومن خاموش اور لب بستہ ہے اور اس کی بات قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 9، اور جب دیکھے کہ فاسق جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے جھوٹ کی تردید نہیں کی جا رہی۔ نمبر 10، جب تو دیکھے کہ چھوٹا بڑے کی تحقیر کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے۔ نمبر 11، اور جب دیکھے کہ صلہ رحم کے بدلے قطع رحم ہو رہا ہے۔ نمبر 12، اور جب دیکھے کہ فسق و فجور کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس پر ہنس رہا ہے اور کوئی اس کے قول کی تردید کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 13، اور جب دیکھے کہ نوعمر لڑکے عورتوں کی طرح غیر شرعی عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 14، اور جب دیکھے کہ عورتیں عورتوں سے ازدواج کر رہی ہیں۔ نمبر 15، اور جب دیکھے کہ مداح و ثنا کی کثرت ہو گئی ہے۔ نمبر 16، اور جب دیکھے کہ انسان اطاعت خدا کے منافی مال خرچ کر رہا ہے اور نہ اسے منع کیا جاتا ہے اور نہ اس کے ہاتھوں کو روکا جاتا ہے۔ 17، اور جب تو دیکھے کہ مومن کی دینی جدوجہد کو دیکھ کر لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 18، اور جب تو دیکھے کہ ہمسایہ اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچا رہا ہے اور کوئی اسے منع کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 19، اور جب تو دیکھے کہ کافر اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ مومن فتنہ و فساد سے غمگین ہے۔ نمبر 20، اور جب تو دیکھے کہ مختلف قسم کی شرابیں اعلانیہ پی جا رہی ہیں اور اسے پینے کے لیے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں خوف خدا نہیں ہے۔ نمبر 21، اور جب تو دیکھے کہ امر بالمعروف کرنے والا ذلیل ہو رہا ہے۔ نمبر 22، اور جب تو دیکھے کہ فاسق خدا کے ناپسندیدہ اعمال و اشیاء میں طاقتور اور مقبول ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔